آپ کو وہ باہر سے ملیں گے جو اس وقت ٹریننگ سینٹر بن چکے، ابھی افغانستان کی بات کر رہے ہیں، وزیرستان میں ہیں، کہیں اور ہیں، ان میں ٹریننگ دینے والے کچھ وہ افراد ہیں جو اس وقت مدارس میں موجود نہیں ہیں، ان کی وابستگیاں کہیں اور ہیں، اور وہ یہ ترجیحات پیش کر کے ان نوجوانوں کو ٹرین کر رہے ہیں جو آج اس کا غلط مفہوم سمجھ کے اس قوم کو اس مصیبت سے دوچار کیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مدارس میں ڈیفینیٹلی اصلاحات کی ضرورت کی طرف تو زور دیا جاتا رہا ہے، وہ ٹھیک بات ہے کہ ہم اس کو بے شک نہ مانیں، اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں۔ دیکھیں، دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کو اگر آپ کھولیں تو ابتدا ہی میں ایک بہت عمدہ آرٹیکل ہے جس میں کہ جو دینی ادارے مختلف نصاب آفر کرتے رہے ہیں اس میں تدریج سے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ان تبدیلیوں کے بعد اب جس طرح سے یہ نصاب یہاں موجود ہے ہمارے مدارس میں، اس کی ایک تاریخ بیان کی گئی ہے جس کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مدارس کے جو نصاب ہیں ان میں ہمیشہ تبدیلی کی گئی ہے اور اس کو کبھی بھی برا نہیں سمجھا گیا۔ اب آ کے کچھ ایسا تصور کچھ قائم ہوا ہے کہ گویا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ یقیناً بدلا جا سکتا ہے، بدلنا چاہیے، لیکن اس میں ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں اور آپ ابھی طالب علم ہیں، ابھی آپ نے قدم بھی نہیں رکھا اور آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں شیعہ ہوں۔ او بھائی، آپ اللہ کے دین کو سیکھنے جا رہے ہیں، اس میں قرآن پڑھیں گے، آپ حدیث پڑھیں گے، علماء کے اقوال پڑھیں گے، رائے قائم کریں گے، پھر آپ دیانتداری سے، سنجیدگی سے ایک فیصلہ کریں گے۔ آپ یہ پہلے سے کیسے فیصلہ کر رہے ہیں؟ ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام اکابرین اس بات کو مانتے چلے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کو اتنا ایمفسائز کیا ہے، قرآن مجید اس پر اتنا واضح ہے کہ آپ اپنے حکمران کو چاہے پسند کریں نہ کریں، آپ نے اس کو ماننا ہے جب تک کہ وہ آپ کو کفر بوا کا حکم نہیں دیتا یا کوئی غلط کام کرنے کو نہیں کہتا۔ ہمارے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ فتوے دے رہے ہیں کہ جہاد ہونا ہے۔ یہ چیز ہمیں بار بار بتانی چاہیے کہ اسلام ہمیشہ نظم اور ڈسپلن کو کہتا ہے اور بد نظمی کبھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک ملک میں مسلمانوں کے پیرالل حکومت کہیں، کہیں ایک فتویٰ ہے اور کہیں حکومت کچھ اور بات کر رہی ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے مذہبی لوگ حکومت کے فیصلے کے مقابلے میں علماء کے فتووں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ سرخ بتی کو بالکل اگنور کرتے ہیں اس لیے کہ وہ حکومت کا فیصلہ ہے، لیکن علماء کے فیصلے کو وہ سرآنکھوں پہ لیتے ہیں اس لیے کہ ان کا فیصلہ ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ واضح کریں کہ سرخ بتی بھی در حقیقت ایک مقدس چیز ہے، اس لیے کہ حکومت کا فیصلہ ہے۔ ایک بریک کا وقت ہے، اب دیکھتے رہیے بدلہ پاکستان۔ بدلہ پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں ہیں اور آخری حصے میں درخواست کروں گا اپنے پینلسٹ سے کہ وہ فرمائیں کہ مستقبل میں کیا اختلافات اور مسلک کی بنیاد پر جو اختلافات جنم لیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ خدا نخواستہ پھر بھی تشدد کو جنم دیں؟ طاہر صاحب۔ حبیب صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے لیول کا کام نہیں ہے، علماء ہمیشہ انہوں نے جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی پکارا گیا اور انہیں یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ کون وہ قوتیں ہیں، کون سی وہ قوتیں ہیں جو ان چیزوں کو ہوا دے رہی ہیں۔ 12 ربیع الاول والا دن کتنا مقدس دن ہے ہمارے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ اس دن بھی اس ملک کے اندر قتل و غارت کی گئی فرقوں کی بنیاد پر، گھروں کو جلایا گیا فرقوں کی بنیاد پر، قرآن کریم جلائے گئے، تفاسیر جلائی گئیں، اور پھر حکمران جو ہیں ان کے رویے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے کہا، اگر حکومت، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ عراق کی مثال میں نے پہلے دی ہے، ہم جتنا مرضی کہیں جی ہم پاکستان کی بات کریں، ہمارے ساتھ پاکستان کی کون بات کرنے دیتا ہے؟ یہاں پر آپ کے تو ایک بیان پر آپ کی امداد رک جاتی ہے، دوسرے بیان پر جب مانگ کے کھانا ہے کشکول جن کے آگے، پھر ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میاں شہباز شریف صاحب، یہ معاملہ زیادہ پنجاب میں چلا ہوا ہے، میاں شہباز شریف صاحب کانفرنس بلائیں داتا دربار میں حضرت علی اجویری کے مزار کے اوپر، وہاں دیوبندیوں کو بھی بلائیں، وہاں بریلویوں کو بھی بلائیں، وہاں اہل حدیثوں کو بھی بلائیں، اور وہاں پر اکٹھا کر کے سب کو، یہ جو سانحہ ہے سب سے پہلے
یہ قوم کو بتایا جائے یہ ایک قومی شان ہے, ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ نہ کیا جائے جو ابھی ہوا ہے. میں بہت سارے اسباب, ابھی کیا ہوا ہے جی, کریک ڈاؤن جی, 2 شیعہ پکڑ لو, 4 سنی دیوبندی پکڑ لو, 2 فلاں پکڑ لو. میں آپ کو بتاؤں, آپ ہنسیں گے, نبینا, بوڑھے, کبڑے, وہ جناب پولیس پکڑ رہی ہے, اور آپ لوگوں کے گھروں کے تقدس پامال کر رہے ہیں. عورتوں کو جا کے پولیس جھنگ کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں, اور جگہ ہو رہے ہیں. ابھی مجھے کل ٹوبہ ٹیکسنگ سے کسی میرے شیعہ دوست کا فون آیا کہ یہ ایک تاجر ہے بیچارہ, اس کو پکڑ کے اندر ڈال دیا. 100-125 لوگ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, پنجاب حکومت سے ان میں سے کوئی ایک اس واقعے میں ملوث ہے؟ اگر ہے تو لٹکاؤ, انتظار کس بات کا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایسی فضا نہ پیدا کرو جس سے تلخیاں بڑھیں. آپ حکمرانوں کا کام تلخیاں بڑھانا نہیں ہوتا. اور اگر کسی نے سیاست کرنی ہے کہ یہاں ماحول خراب ہو اور مڈ ٹرم الیکشن ہو تو اس کی حکومت آئے, تو پھر یہ کام میں بالکل واضح کہتا ہوں فوج اور حساس اداروں کے سوچنے کا ہے کہ کیا اس ملک کے اندر یہاں بریلوی دیوبندی جنگ کروانی ہے, یہاں شیعہ سنی جنگ کروانی ہے, یہاں قتل و غارت گیری کروانی ہے, کہ یہاں امن رکھنا ہے. کیونکہ اب تک کے جو حالات ہیں, میں تو سچی بات ہے وفاقی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومت سے, دونوں سے مجھے تو مایوسی نظر آ رہی ہے. جی شاہ صاحب. جی میں اس میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس ذکر کو, اس دین کو نازل کیا ہے اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے. حالات جتنے مرضی بدل جائیں, یہ عروج و زوال آتا رہتا ہے, اور عقائد میں بھی بگاڑ آتا ہے, دور جدید کے مسائل میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں, تجدید کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو عقائد کے بگاڑ کو درست کرنے کے لیے مصلحین, علماء حق اپنا رول پلے کرتے ہیں. اور جب جدید دور کے مسائل انسان کے سامنے ہوتے ہیں تو اس وقت مجتہدین, دین کے جو اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. جب دینی اقدار کو نقصان پہنچتا ہے, جب اسلامی شاعر کو نقصان پہنچتا ہے, اور بظاہر دین اور دیندار قوتوں کو کمزور کر دیا جاتا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ شاید اب جو ہے وہ دین نعوذ باللہ وہ ختم ہو جانے والا ہے, اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں نے اس سے رخ جو ہے وہ موڑ لیا ہے, تو اس وقت اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچ ثابت ہو کر سامنے آ جاتا ہے. اس کا وعدہ یہ ہے کہ میں نے اس دین کو نازل کیا ہے, میں ہی اس کی حفاظت کرتا رہوں گا. لہٰذا حالات جیسے بھی بن جائیں, اللہ نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے. صرف یہ ہے کہ اس وقت جو دینی قوتوں کے, دین کا کام کرنے والی جماعتوں کے جو دین کے حالات بن چکے ہیں, ان حالات میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے, ایک نحیف شخص کو دیکھا جو کرا رہا تھا اور اس کی سانس اکھڑنے کے قریب تھی. آپ نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور کھڑا کیا, گلے اس کے مٹی تھی, گرد تھی, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا. اسے جھاڑا, سینے سے لگایا اور پیچھے ہٹا کے دیکھا, ایک انتہائی خوبصورت نوجوان مسکراتے چہرے کے سامنے آپ کے سامنے کھڑا ہے. پوچھا, بندہ خدا تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا, اے حضرت میں آپ کے نانا کا دین ہوں. لوگوں نے میری حالت یہ کر دی تھی, آپ نے میرے اوپر محنت کی ہے اور مجھے پھر سے ایک زندگی دے دی ہے. آج دین پر جو کڑا اور مشکل وقت آیا ہوا ہے, اس وقت میں یہ جو علماء ہیں جو آپس میں بیٹھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ہاں آنے اور جانے کی بات کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, ان علماء کو جو ہے وہ دن رات ایک کر کے دین کا جو صحیح چہرہ ہے وہ پوری امت, پوری دنیا کے سامنے رکھنا پڑے گا, اس کا امن والا, اس کی سلامتی والا چہرہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات بن چکے ہیں, انشاءاللہ العزیز یہ ہم اصلاح کی طرف اب سفر ہمارا رواں دواں ہے, اور یہ حالات ختم ہو جائیں گے. دہشت گردی بھی ختم ہوگی, انتہا پسندی بھی ختم ہوگی, اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کر کے انشاءاللہ کامیابیوں سے ضرور ہم کنار ہوں گے.